آئیے ہم اپنے خداوند کی تمجید اسی کے پاک نام سے جاری رکھیں۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ چوتھی موم بتی روشن کی جائے گی اور محبت کی علامت ہے پیار کی کہ خدا نے ہم سے ایسا پیار کیا، ایسی محبت رکھی، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا۔ اس پر ایمان رکھنے پر اور اس سے پیار کرنے سے بھی زندگی ملتی ہے۔ تو آج یہی پیار جو ہے خداوند جو ہمیں دیتا ہے، بخشتا ہے، اس پیار کو ہم بھی بانٹتے ہوئے خاص طور پر ہم اس کرسمس کی خوشیوں کو جو کہ ہم منانے کو ہیں منا سکیں اور اس محبت کو بانٹتے ہوئے خداوند کی گواہی دیتے رہیں۔ ان نوجوان بہنوں آپ سب کے لیے یہ اقدس قربانی گزارتے ہیں کہ آمد کی اس چوتھے اتوار پر جب ہم یسوع مسیح کے جنم دن کو منانے کے لیے بالکل قریب ہیں، تو خدا ہمارے دلوں کو بہت اپنی روشنی سے منور کرے تاکہ ہم لائق اور طور پر اس کو خوشامدید کہنے والے ہوں۔ آئیے اسی مناسبت سے اپنے گناہگار اور کمزور ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر اپنی مقدس قربانی کو خدا کے حضور گزران سکے۔ شکر گزاری کے طور پر پرویز لطیف، تنویر اسلم اور مبارک گل خاندان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ قربانی سب خشوں اور قدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ اور قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ ہو چکا ہے، اب دعا مانگے۔ اے خداوند خدا، تیرا فرشتہ ہمارے پاس یہ پیغام لایا کہ تیرا بیٹا انسان بنا، ہمیں اپنے فضل سے معمور کر اور مقدسہ مریم کی شفاعت سے بخش دے کہ مسیح خداوند کی اذیت اور صلیبی موت ہمیں قیامت کی عظمت تک پہنچا دے، جہاں وہ تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آپ تشریف رہے گی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب، اس کا 7واں باب، پہلی 5 آیات، پھر 8ویں باب کی 11ویں تا 16ویں آیات۔ اس وقت ایسا ہوا جب بادشاہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور خداوند نے اس کو اس کے سارے دشمنوں سے ہر ایک طرف سے آرام دیا۔ تو بادشاہ نے ناتان نبی سے کہا، دیکھ، میں صنوبر کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں اور خداوند کا صندوق کھالوں میں رہتا ہے۔ ناتان نے بادشاہ سے کہا، جا، جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور اسی رات خداوند ناتان سے ہم کلام ہوا اور کہا، جا اور میرے خادم داؤد سے کہہ، خداوند
यूं फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? मैंने इसराइल की कबीलों में से तुझे चुन लिया ताकि मेरी कौम इसराइल की चौपाली करे, और जहां कहीं तू गया मैं तेरे साथ था और तेरे सामने से तेरे सारे दुश्मनों को काट डाला। और जैसे जमीन पर बड़े आदमियों का नाम होता है, तेरा नाम बढ़ा दिया। मैंने अपनी कौम इस्राएल के लिए मकाम बनाया और उसको लगाया, तो वो अपने मकाम में रहे, बस वो फिर जुम्बिश न खाएंगे और न शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख देंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने काजियों को अपनी कौम इसराइल पर मुकर्रर किया। और ऐसा ही तुझको तेरे सारे दुश्मनों से आराम दूंगा। खुदावंद तुझे बड़ा बनाएगा और तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक उसके आगे कायम रहेगी और तेरा तब अबद तक पायदार रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मैं तेरी रहमतों का गीत अब तक गाऊंगा। मैं तेरी रहमतों का जिसका इंकशाफ अब हुआ है। ऐ भाइयों, उसकी तमजीद हो जो कादर मुतलक रहे कि तुमको मेरी अंजील यानी यीशु मसीह की मनादी के मुताबिक यानी उस फिरत के इंकशाफ के मुताबिक मजबूत करे जो अज़ली ज़मानों से पोशीदा रहा लेकिन अब ज़ाहिर हुआ है,
और खुदाए कदीम के हुक्म से नबी रसायल के जरिए से सब कौमों को बताया गया है, ताकि वो ईमान के मुत्तक़ी हों। उसी के यानी वाहिद खुदाए हकीम की यीशु मसीह के वसीले से अब दबाल तक तमजीद होती रहे। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने वाले खुदा की बरकत हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से उस वक्त छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था। दाऊद के घराने की एक कमवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी और उस कमवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ऐ पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से ना वाकिफ हूं। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुदूस तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो कद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरे रिश्तेदार एलिसबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और ये उसका जो भांज कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। ऐ मसीह तेरी साइश हो। पहले दो इतवारों पर हमने खुदावंद यीशु मसीह के
پر دھیان و گیان کیا۔ اس دوران ہم نے امید اور امن کی ریت کے اوپر 2 موم بتیوں کو روشن کیا۔ اس سارے 2 ہفتوں کے دوران ہم بار بار اس بات پر کلام میں سے دھیان و گیان کرتے رہے کہ خدا یسوع مسیح اپنے قول کے مطابق، اپنے وعدے کے مطابق جو گیا ہے وہ اسی طرح جلال میں آئے گا، اور وہ اپنے ساتھ اپنے ایمانداروں کو بھی شامل کرے گا، اور آخرکار ہم سب جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کی نہ ختم ہونے والی جلالی بادشاہی کا حصہ بن جائیں گے۔ آمد کے تیسرے اتوار کو ریت کے اوپر موجود 30ویں موم بتی کو روشن کیا گیا، جو کہ خوشی کی علامت ہے، جو اس بات کو ایمانی طور پر کلیسیا کی اس احساس کو کی نشاندہی کرتی ہے جو خوشی سے عبارت ہے، خوشی سے بھرا ہے، اس لیے کہ ہم اب یسوع مسیح کی نجات کے بہت قریب ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے جنم دن کو منانے کی تیاریاں اپنے عروج پر لے جاتے ہیں۔ پہلے 2 ہفتے دوسری آمد، اور پھر تیسرے ہفتے سے ہم بڑے دن کی خوشیوں کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جلالی آمد ہے جو کہ آمد ثانی ہے، اور پہلی آمد یسوع مسیح کا تاریخی طور پر کنواری مریم سے چرنی میں پیدا ہونا ہے۔ اور پھر ہم چوتھے اتوار آج کے دن محبت کی موم بتی کو ریت کے اوپر روشن کرتے ہیں، اور اس طرح ریت کے اوپر پائی جانے والی 4 موم بتیاں روشن ہو کر اسے ہمارے دلوں کی عکاسی کرتی ہیں، ہماری زندگی کی عکاسی کرتی ہیں کہ اب مسیح خداوند کا نور اور اس کی تجلی ہم پر عیاں ہے، اور ہم اسے منور کیے گئے ہیں، اور اب ہم جنم دن خداوند یسوع مسیح کا منانے کے لیے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی تیار ہیں۔ اس دوران ہم اپنے گھروں کو برقی قمقموں سے، جس طرح اس چرچ کو سجایا گیا ہے، اپنے گلی محلوں کو جس طرح سجایا گیا ہے، گھروں میں کرسمس ٹری کو لگانا، یسوع مسیح کی چرنی کو بنانا، اور دوسری جو کرسمس سے متعلق علامتیں ہیں ان سے اپنے گھروں، گلی محلوں اور گرجوں کو سجانا۔ اس سے ہم اپنے تیاری کے آخری مراحل میں پہنچ جاتے ہیں۔ جو تیاری اپنے لباس کے متعلق ہے، جو تیاری اپنے دوستوں احباب کو کیک دینے اور مٹھائی بانٹنے اور اپنی خوشی کو بانٹنے کے لیے کئی لوگ اپنی کمائی میں سے اپنا حصہ الگ کرتے رہتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی مناسبت سے، کسی نہ کسی ضرورت میں کسی بہن بھائی کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم اپنی تیاری، کرسمس کو منانے کی تیاری کے فائنل مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس دوران ہم نے کلام مقدس میں سے نبوتوں پر دھیان و گیان کیا، خاص طور پر اشعیا نبی، میکا نبی، جو کہ مسیحائی دور کی آمد کی نوید سناتے ہیں۔ ہم نے ان کی پیشن گوئیوں پر، مسیحائی دور کی علامتوں پر دھیان و گیان کیا۔ اشعیا نبی اور دیگر نبیوں کے نجات کے سارے منصوبے میں کردار پر بھی ہم نے دھیان و گیان کیا۔ پھر اس دوران ہم نے یوحنا استباغی کے کردار پر بھی دھیان و گیان کیا۔ یوحنا استباغی جو کہ رشتے میں خدا یسوع مسیح کا مسیر ہے، جو کہ موسیقی طور پر زکریا اور الصبات کے ہم اس وقت پیدا ہوا جب وہ بڑھاپے میں تھے، جب وہ نا امیدی کی انتہا پر تھے۔ اس وقت خدا نے ان کی دعاؤں کو سنا اور انہیں یوحنا جیسا بیٹا دیا، جس کو کے لیے زکریا کو یہ علامت دی گئی کہ اس وقت تک جب
یہ ہو نہ جائے تیری زبان بند رہے گی. اور اس کو ایک خاص منصوبہ دیا گیا اور اس منصوبے میں وہ خداوند یسوع مسیح کی راہ کو تیار کرنے والا ٹھہرا اور وہ لوگوں کو توبہ، کفارے، معافی اور خدا کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا رہا. اس نے دنیاوی عیش و عشرت کو کی نفی کی. اس نے دنیا کے ساتھ اپنا دل نہیں لگایا بلکہ وہ خدا کی راہ پر چلتا رہا اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی دعوت دیتا رہا. یوحنا استراوی پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو تیار کرو. وہ خود بھی وہ راہ تیار کرتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کو بھی اس میں آنے کی دعوت دیتا رہا. کیونکہ خداوند کی راہ کو تیار کرنے کا کام جہاں بہت ہی سادہ اور بہت ہی آسان ہے وہاں پر بہت ہی کٹھن اور بہت ہی پیچیدہ بھی ہے. جہاں پر اس کو کرنے کے لیے پہلا قدم ایک شخص اٹھا سکتا ہے وہاں پر کارواں اور قافلوں کی ضرورت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ مٹائیں تاکہ مل کر خدا کی بادشاہت کی راہ کو ہموار کیا جائے. آج جب ہم نبیوں، یوحنا استراوی اور دیگر بائبل کے بڑے معتبر کرداروں پر یسوع مسیح کی آمد کی مناسبت سے دھیان و گیان کرتے رہے ہیں، تو آج اس مناسبت سے جو سب سے بڑا کردار ہے آج ہم اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں. تو اس پر جانے سے پہلے کلام مقدس کی پہلی تلاوت کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. آج کی پہلی تلاوت جو کہ رسولوں کے اعمال میں سے پڑھی گئی، کہاں سے پڑھی گئی؟ دیکھو پہلی تلاوت کس میں سے پڑھی گئی؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ تھوڑا جاننا بھی چاہیے بھی، یہ نہیں کہ میں بول بول کے چلا جاؤں اور آپ کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ پہلی تلاوت تھی کون سی. پہلی تلاوت کہاں سے تھی؟ سیموئیل کی دوسری کتاب، اور وہاں پر تین کردار تھے. پہلا داؤد بادشاہ، دوسرا ناتان نبی، اور تیسرا خدا. تین کردار. تو تینوں کردار گفتگو کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں. پہلی جو گفتگو سنائی دیتی ہے وہ داؤد کی. داؤد مخاطب ہوتا ہے ناتان سے اور ناتان کو کہتا ہے، یقیناً یہ بات کہنے سے پہلے اس نے کافی دھیان و گیان کیا ہوگا، کافی سوچ وچار کی ہوگی. اس نے اپنے باہر اور اپنے اندر بہت جھانکا ہوگا. یہ بات کہنے کے لیے اس کو وقت لگا ہوگا، کئی دنوں سے ہو سکتا ہے وہ یہ بات سوچ رہا تھا. اور بات کیا تھی؟ کہتا ہے کتنی دکھ کی بات ہے کہ میں سنوبر کی لکڑی کے بنے ہوئے گھر میں رہتا ہوں اور خداوند کا صندوق، خداوند کی حضوری اور خدا کھالوں کے خیمے میں رہتا ہے. پتہ نہیں کب سے وہ یہ سوچ رہا تھا، کب سے اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ خدا کی موجودگی کدھر ہے، خدا کدھر رہتا ہے. میں تو اچھے سے اچھے گھر میں رہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے سنوبر کی لکڑی انتہائی قیمتی انمول قسم کی ہے. اور یہ جو خیمے کی بات ہے، لکھا کھالوں میں رہتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ پہاڑ پر گئے تو خدا نے اسے اپنے احکامات دیے. خدا نے اس کو یہ قوت دی کہ راہ پر چلتے ہوئے اس کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی، اس کو وہ پانی پر مارا تو پانی کیا ہوا؟ دو حصے ہو گیا. دو احکامات کی لوہیں اس کو دی اور ساتھ وہ پتھر پر مارتا ہے تو پتھر میں سے ان کے لیے پینے کا پانی نکلتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو ایک صندوق میں رکھا اور اس صندوق
علامت ہے. یہ ہمارے درمیان خدا کی حضوری، خدا کی معموری اور خدا کی موجودگی کا نشان ہے. اس کا ہمارے درمیان ہونے کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے، تھوڑا اونچی گئی، خدا ہمارے ساتھ ہے. بنی اسرائیل کے لیے یہ سب سے بڑا نشان تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے. وہاں سے نکل کر انہوں نے اس کو ایک خیمے میں رکھنا شروع کیا اور پھر یہ ایک روایت بن گئی. وہ عہد کا صندوق خیمے میں تھا اور اس خیمے کی عقیدت، اس کا مرتبہ، اس کی عزت، اس کا رتبہ اتنا تھا کہ اس کے سامنے سے بھی اگر کوئی گزرتا ہے تو اس کو اپنے گھٹنے زمین پر اور اپنا ماتھا زمین پر لگا کے پھر اس کے سامنے سے گزرنا ہے. اس کے اندر کیا تھا؟ دوبارہ سے توریت، خدا کے احکامات اور موسیٰ کا وہ عصا، من اور جو خدا نے ان کو روٹی دی اس کے ذرات. اس کا مطلب ہے کہ یہ خیمہ جو ہے یہ خدا کی حضوری کا نشان ہے اور اس کے سامنے سے بھی گزرنا ہے تو عقیدت کے ساتھ، مرتبے کے ساتھ، اس کی عزت کیے بغیر، اس کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے گھٹنے بھی ٹیکنے ہیں اور ماتھا بھی زمین پر لگانا ہے. اور کوئی بھی بے توقیری کی حالت میں اس خیمے میں داخل نہیں ہو سکتا. داخل ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی بے توقیری میں اس کے سامنے سے گزر بھی نہیں سکتا. یہ خطبہ اور عقیدت تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائڈ پہ رکھ کے میں، اب میرے دوست ہیں سکھ، ان کے گردواروں میں مجھے کئی دفعہ جانے کا موقع ملا ہے. تو اکثر گردواروں کے باہر ان کی جو حدود ہے وہاں پر پانی کا تھوڑا سا حصہ بڑا ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں تو جوتی پہلے باہر اتارنی ہے، پھر آپ نے اپنی جرابیں بھی اتارنی ہے، پھر جب آپ نے جانا ہے تو اس پانی میں آپ نے پاؤں ڈبونے ہیں، پھر آگے آپ نے جانا ہے تو آگے جا کر سر ڈھانپ کر آپ نے گردوارے میں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ان کے گرو صاحب، گرو گرنتھ یا دوسرے گروز جو ہیں ان کی علامتیں ہیں. خاص طور پر ان کا گرو گرنتھ یعنی کہ وہ کلام جسے وہ پڑھتے ہیں وہ وہاں پر ہے. عقیدت اس کی کیا ہے کہ ایک شخص اس پر مسلسل بیٹھا ہے، اس کو کھولنے کا وقت ہے، اس کو بند کرنے کا وقت ہے، اور ایک شخص اس کے اوپر بیٹھا ہے جو کہ پکھی ہر وقت چاندہ پہ، مکھی نہ بیٹھے، مٹی نہ آئے. وہ کوئی ہے جو شخص کپڑے کے ساتھ اس کو مسلسل صاف کرتا رہتا ہے. یہ کن کی میں بات کر رہا ہوں؟ کن کی؟ سکھوں کی. اسی طرح ہندو جو ہے، ہم نے ہندو اپنے دوست بھی دیکھے ہیں، ان کے جو مندر ہیں، مختلف مندر ہیں، وہاں پر جاتے ہیں تو وہ بڑی عقیدت کے ساتھ انہوں نے اندر دیا جلانا ہے، جوتیاں انہوں نے باہر رکھنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ پاکیزگی کی، صفائی ستھرائی کی حالت میں وہاں پر جائیں. کئی جگہوں پر جو بڑے مندر ہیں وہاں پر تو گھنٹی لگی ہے کہ اندر جاتے وقت گھنٹی بجانی ہے جس سے یاد آ جائے کہ وقت شروع ہو گیا ہے، میں پاک جگہ پر آ گیا ہوں، اب مجھے سنجیدگی اختیار کرنی ہے. مجھے اب ایکسٹرنلی بیرونی طور پر بھی اور انٹرنلی اندرونی طور پر بھی مجھے پرسکون ہونا ہے، ایسی حالت اور کیفیت میں ہونا ہے جس میں خدا کو میں سن سکوں، خدا مجھے سن سکے، میں خدا کو محسوس کر سکوں، اس کی حضوری کو محسوس کر سکوں، اور اس کا اثر میری زندگی پر ایسے پڑے کہ جب میں ادھر سے نکل کے جاؤں تو میری روح ادھر ہی نہ رہ جائے، بلکہ وہ سکون، اطمینان، وہ فضل، برکت میرے ساتھ جائے. یہ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ پھر میجورٹی، اکثریت ہمارے جن کے درمیان ہم رہتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں. ان کے لیے مسجد ہو، چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، امام بارگاہ ہو یا کوئی درگاہ شریف ہو، یا پھر کوئی پیر فقیر کا کوئی
چھوٹا یا بڑا مزار ہو، وہاں پر جانے کے پروٹوکولز، انداز، طریقہ کار فرق ہے۔ اگر مسجد ہے وہاں پر کوئی شخص ہے جو مسلسل صفائی کرتا رہتا ہے، وہاں پر کوئی آنے جانے والا جوتیاں رکھنے کی بڑی ترتیب اور نظم و ضبط ہے، یہ نہیں کہ ایسے جوتی کو ادھر پھینکا ایسے ادھر پھینکا اور اندر چلے گئے، نہیں، رکھنے کا بھی طریقہ ہے، اٹھانے کا بھی طریقہ ہے، یہاں تک کہ لباس کو اتنی بڑا معتدل اعتدال پسندی کے ساتھ مسجد کے ہاتھے کے اندر فیشن ڈیزائننگ کی نمائش نہیں، یہاں تک کہ اپنے سر ماتھے کو ہاتھوں کو ڈھانپ کے عقیدت کے ساتھ پردے میں عقیدت کے ساتھ صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، سامنے سے بھی گزرتے ہوئے اس کے ارد گرد بھی چیزوں کا جگہوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ صرف جگہوں، پاک جگہوں کی بات کر رہا ہوں، پاک جگہوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب ہماری طرف آ جائے، حکم تو ہمیں بھی یہی دیا گیا، کرنا تو ہمیں بھی یہی چاہیے، کرنا تو ہمیں بھی، تھوڑا بولو تو صحیح ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر کرنا چاہیے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کلام کی صورت میں اور اپنے پاک بدن اور پاک خون کی صورت میں اس الطار پر ہو موجود ہے، اور جدھر یسوع مسیح خود موجود ہے، یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے، معبودوں کا معبود ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، رازق ہے، اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے سامنے، اس کی حضوری میں آنے کے لیے سب سے زیادہ عقیدت مندی کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ اس کے سامنے بیٹھے بھی تو اس طرح بیٹھے کہ بیٹھ کر کوئی گستاخی سرزد نہ ہو جائے، کھڑے بھی ہو تو ایسے کھڑے ہو کہ اس کی شان میں کوئی آنچ نہ آئے، اس کے رتبے میں کوئی شان کوئی گستاخی نہ ہو۔ لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ کرنا چاہیے، یہ پاک الطار، پاک صندوق یسوع مسیح کی 24 گھنٹے کی حضوری ہے جہاں پر شمع دان جلتا رہتا ہے۔ اس لیے جب ہم الطار کے سامنے آتے ہیں، یہ نہیں کہ جس کا جیسے دل کرے اوپر آئے، جس کا جب دل چاہے جیسے بھی نیچے اتر جائے، نہیں، جب بھی آنا ہے الطار کے اوپر تو پہلے رکنا ہے، رک کے ہاتھ جوڑ کے سجدہ کرنا ہے، پھر الطار کے دائیں یا بائیں جانا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر سے اٹھے اور پیچھے کو مڑ کے چلے گئے، ادھر سے آئے سیدھا اوپر چلے گئے، نہیں، عقیدت جو ہے یہ پرائمری، مرکزی، بنیادی چیز ہے۔ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن عقیدت جو ہے یہ ہمارے دل سے کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ پاکماز شروع ہو پھر بھی اندر آ کے سجدہ کرنا چاہیے، جب پاکماز ختم ہو تو یہ نہیں کہ ادھر آخری گیت شروع ہوا پیچھے سے چپ کر کے اٹھ کر چلے گئے، نہیں، عقیدت کے ساتھ، کیونکہ کس کی حضوری ہے یہاں پر؟ خدا کی حضوری ہے۔ میں پچھلے دنوں کچھ اوپر ایک پروگرام تھا تو اس میں کچھ مسلمان لوگ دوست آئے تھے، تو انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ وہ چرچ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کچھ لوگ چرچ کے سامنے جوتیوں کا ڈھیر لگا ہے بالکل دروازے کے اوپر، حالانکہ باہر سائڈوں پر ریک بنے ہوئے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا فادر جی میں کرسچن سکول میں پڑھی ہوں، تو ہمیں تو سکول میں بچپن سے سسٹرز یہ بتاتی تھی کہ چرچ کی عقیدت اتنی ہے کہ اس میں جوتی لے کر نہیں جاتے، جوتیاں باہر اتارتے ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ، تو ہم نے تو نظم و ضبط آپ سے سیکھا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ میں نے پھر اپنے ہاتھوں سے جوتیوں کو سائڈ پہ کیا، ریک کے اوپر رکھا، تو میرے لیے یہ بڑی سیکھنے والی یہ اس وقت بات تھی۔ میں خود تو یہ بات کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے، کوئی بات نہیں، ہم بھول سکتے ہیں۔ جیسے اجمیر شریف کی
کی ایک دفعہ میں خبر پڑھ رہا تھا، یہ ایک بڑا بازار ہے انڈیا میں، وہاں پر ایک بڑا مشہور کوئی کاروباری شخص ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ متولی کے روپ میں وہاں پر بیٹھتا ہے۔ متولی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ جو جوتیاں سمیٹتا ہے باہر پیچھے بیٹھ کے، وہ کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا، کسی کی طرف نہیں دیکھتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، وہ سر نیچے پھینک کے جوتیاں اکٹھی کرتا ہے اور سائڈ پہ ترتیب کے ساتھ رکھتا ہے، جب چاہتے ہیں تو ان کو ترتیب کے ساتھ ان کو دیتا ہے۔ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم اپنی انا، اپنا تکبر، اپنا گھمنڈ، اپنی پاور، اپنی طاقت، اپنا روشن کی رتبہ دروازے تو اگر باہر رکھیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا فیض پایا۔ جو شخص اپنا یہ سارا کچھ دروازے کے باہر رکھ کے اندر آ جائے گا، وہ اس شخص کی مانند ہوگا جس کی گواہی یسوع مسیح نے خود دی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا دو شخص تھے، ایک محسن گناہگار اور ایک فریسی، دونوں ہیکل میں آئے، ایک جھک کے عاجزی کے ساتھ کہتا ہے کہ میں تو مجھے دیکھنے کے بھی کی جسارت نہیں کر سکتا، دوسرا اس کو بتاتا ہے میں کتنا ایماندار ہوں، میں کتنا تیرے نام پر دیتا ہوں، میں کتنا تیرے قریب ہوں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں آخر میں اس دونوں میں سے راست باز کون گیا؟ خود ہی یسوع مسیح پر کہتے ہیں کہ وہ جو جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ خدا کے گھر میں اگر میری مرضی کے ساتھ خدا کا گھر چلنا ہے تو پھر وہ خدا کا گھر تو نہیں ہوا، وہ تو پھر میرا گھر ہوا۔ تو میرے گھر میں اور خدا کے گھر میں تھوڑا سا فرق تو ہے۔ یہاں پر ہم متولی اور خدمت گزار ہیں، اپنے گھر میں ہم گھر کے سربراہ اور گھر کے مالک ہو سکتے ہیں۔ جب ہمیں خدا کے گھر کی کوئی غیرت ہے، کوئی فکر ہے، تو پھر ہمیں انویٹیشن نہیں چاہیے کہ مجھے کون سا کسی نے پوچھا ہے۔ ایک اور مثال دینے لگا، یہ بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، چرچ کے اوپر روشنیاں لگانی تھی، بڑے دن کی تیاری کی حوالے سے۔ وہاں پر جو لڑکا کام کرتا ہے اس نے مجھے آ کے بتایا، کہتا فادر جی مجھے 2-3 گھنٹے ہو گئے ہیں، میں نے 40-50 نوجوان لڑکوں کو کہا ہے کہ میری مدد کرو، لیکن کسی کے پاس ٹائم نہیں، اور سارے گلیاں ویلے لور پھرتے تھے۔ کتنی دکھ کی بات ہو کہ اگر چرچ جو ہے وہاں پر صفائی ستھرائی ڈیکوریشن خوبصورتی نہ ہو، گلیاں سجیاں دلہن کی طرح سجیاں ہو، اگر کوئی میرے ورگا بندہ ہے وہ تے ندامت دے نال ڈول پڑے کہ گلیاں انیاں چمکدار تے گرجے دے وچ کوئی ایک بتی نہیں لگی۔ یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور جگہ کی بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ یہاں کی بات نہیں، یہاں پر تو یہ کئی ہفتوں سے یہ چرچ کی تیاری کر رہے تھے، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ جو لوگ جن کو خدا نے خدا کے گھر میں خدمت کا موقع دیا ہے، خدمت چھوٹی یا بڑی نہیں ہے، خدمت اپنی نعمت اپنی صلاحیت سے صرف نہیں، جو لوگ نہیں بھی آ سکتے، کچھ لوگ خاموشی میں آتے ہیں کہتے ہیں وقت نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، یہ کام آپ ہماری طرف سے کریں۔ تو یہ خدا کے گھر سے عقیدت اور محبت کی بات ہے۔ ابھی آج جو بڑا کردار ہے انجیل مقدس میں ایک مکالمہ ہے، یہ لوکا کی انجیل کا ایک انتہائی خوبصورت مکالمہ ہے، ملاقات ہے، جو مجھے بہت زیادہ بائبل کے ساری ملاقاتوں میں یہ مجھے بہت اچھی میرے دل کو چھو دیا، اور وہ ہے مقدسہ مریم کی اور حضرت جبرائیل فرشتے کی ملاقات۔ وہاں پر کردار کون کون سے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ ہے، مقدسہ مریم ہے، اور ایک غیبی طور پر ایک کردار ہے، وہ خدا کا اپنا کردار ہے، اور یہ ان کی ملاقات ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ خدا کی طرف سے جبرائیل فرشتہ بھیجا گیا ہے،
اور جبرائیل فرشتہ خدا کا پیغام لے جانے والا ہے. یہ جہاں کہیں بھی بائبل مقدس میں ظاہر ہوا ہے یہ خدا کا پیغام ہی لے کے جاتا ہے کیونکہ اس کا کام یہی ہے. اور یہ چاہے یہ زکریا پر ظاہر ہوا, چاہے یہ حضرت یوسف پر ظاہر ہوا, چاہے یہ بائبل مقدس میں دیگر انبیاء پر وقت با وقت ظاہر ہوا, اس نے خدا کا پیغام پہنچایا, اپنا کام کیا اور یہ خدا کے پاس واپس رپورٹ کرتا. تو یہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے. یہ خدا کا اس شخص کے لیے خدا کا منہ ہے جس کے ذریعے سے خدا کلام کرتا ہے. تو یہ مقدسہ مریم کے پاس پہنچتا ہے ناصرت میں اور آ کر اس سے ملاقات کرتا ہے. اور اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کی نجات کے منصوبے کا جو عروج ہے وہ اس پر آ کر آشکارا کرتا ہے اور اس میں اس نوجوان مریم کے کردار کے لیے پوچھتا ہے بلکہ بتاتا ہے. کل جب میں بردر جی کے ساتھ بردر صاحبان کے ساتھ اس حوالے پر بات چیت کر رہے تھے ہم لوگ, تو ان کو بتاتے ہوئے ایک بات ریفلیکشن میں دھیان و گیان میں بیان کی کہ زکریا کے پاس جب خدا کا یہی فرشتہ آتا ہے تو آپ ان سے کہتا ہے کہ تیری دعائیں سنی گئی اور تیری عورت تیری بیوی رشبات بڑھاپے میں حاملہ ہوگی اور وہ بیٹے کو جنم دے گی اور تم اس کا نام یوحنا رکھنا. لیکن بات اس نے شروع کہاں سے کی کہ تیری دعائیں سنی گئی. آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو میں یہ سوچنے لگ گیا کہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیری دعائیں سنی گئی, یہ کہتا ہے کہ بڑھاپے میں یہ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے اس نے ہو سکتا ہے اس نے دعا کرنا اب اولاد کے لیے اس نے دعا کرنا اب چھوڑ دیا تھا. اس کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ اس نے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ تیری دعا سنی گئی, پتہ نہیں کب یہ دعائیں مانگتا تھا, کب اس کی امید تھی کہ خدا اسے اولاد دے گا, کب اس کے پاس یہ خدا کی طرف یہ منت فریاد تھی. لیکن اب بڑھاپے میں وہ چھوڑ چکا یہ دعا کرنا, لگتا ایسے ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگتے رہنا یہ ہمارا کردار ہے, خدا کب اس کا جواب دے آگے اس کا کام ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم نے دعا بچپن میں مانگی ہے لیکن اس کا اثر جو ہے وہ آج ہو جائے. صبح میں ایک بات کر رہا تھا کہ دعا کا اثر ہمیں اس صورت میں محسوس نہیں ہوگا اگر ہم صرف دعا مانگتے جائیں لیکن اس کے لیے جو یقین رکھنا اور محنت کرنا ہے وہ نہ کریں. صبح میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک جگہ پر دو لوگ رہتے تھے, ان دونوں کو ایک مناسب برابر کی جگہ دی گئی اور دونوں کو کہا کہ پھلو بڑھو اور زندگی میں معمور و محبوب ہو. ایک نے کیا کیا, اس نے اپنے کپڑے کو کیا, پتھر چنے, مٹی کو زمین کو تیار کرنا شروع کیا اور پھر اس نے اس کو تیار کر کے اس نے اس میں بیج بوئے اور اس نے ان کی حفاظت کی. فصلیں ہوگی اور ان فصلوں سے اس کو فائدہ ہوا, اس نے خود بھی کھانا شروع کیا, ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال کرنے لگا. جبکہ دوسرا جو شخص تھا اس نے کہا خدا کی مجھ پر عنایت ہوئی ہے, اس نے کمر کے نیچے سر کے نیچے بازو کا رکھا, ٹانگیں اپنی کندھا لائیاں تے مزے نال سونا شروع کرتا کہ خدا کی مجھ پر عنایت ہوئی ہے, مجھے دیکھو زمین کا وارث بنا دیا ہے, میرے پاس کچھ نہیں تھا اب میں زمین کا مالک ہوں. اس نے زمین میں کچھ نہیں کیا. تو دونوں پر خدا کا سایہ تو دونوں پر تھا, برکت تو خدا نے دونوں کو کی تھی, لیکن اس برکت کا فائدہ کس کو ہوا؟ جس نے تھوڑا اونچی گئی پیچھے تک کی آواز ہے, پیچھے والے جس نے محنت کی برکت تو دونوں کو ملی. اس
کا مطلب ہے کہ خدا کا ہاتھ، خدا کی آواز، خدا کا جواب سب کے لیے برابر رہتا ہے، لیکن جو اس کو رسپانس کرتا ہے، اس کے برابر عمل کرتا ہے، اس کو اس کی موجودگی اور حضوری کا فرق طرح سے تجربہ ہوتا ہے۔ اس کو نشان دیا گیا، اسے کہا کہ جب یہ بیٹا ہوگا اس وقت تک تیری زبان کیا ہوگی؟ بند رہے گی۔ ابھی مقدسہ مریم نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہوگا، میں تو مرد سے ناواقف ہوں۔ یہ تو سب کو پتا ہے کہ مرد اور عورت جب تک ملیں گے نہیں اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ ہاں آج کل جو سائنس نے فرق ٹیکنیکس نکالنی ہے، آج کی بات نہیں، لیکن جو نیچرل فطرتی نظام ہے اس کے تحت یہی طریقہ کار ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ فرشتے کو اس نے کہا یہ کیسے ہوگا، مجھے تو ایسا کوئی طریقہ نہیں پتا کہ جو مرد اور عورت کے ملے بغیر اولاد کے پیدا کرنے کا سبب ہو۔ تو اس نے کہا روح قدس تجھ پر نازل ہوگا، خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور پیدا ہونے والا قدوس مولود اور خدا کا بیٹا ہوگا۔ مقدسہ مریم نے دوسری بات نہیں کی، بلکہ اس کو یہ کہا گیا کہ تیری رشتہ دار الصبات جو کہ 5 تھی، اس کو بھی اب 6 مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ امید سے ہے۔ تیرے لیے یہ نشان ہے کہ جو میں تجھے کہہ رہا ہوں وہ حق اور سچ ہے کہ وہ 5 خاتون جو ہے تیری کزن وہ بھی اب حاملہ ہے۔ اس پر بھی خدا کی قدرت، یہ تیرے لیے نشان ہے۔ لہذا مریم نے یہ سنا اور اس نے کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، تیرے لیے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس نے اپنے آپ کو خود سپردگی میں، خدا کی سپردگی میں دے دیا۔ جب ہم خدا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جب ہم خدا کی بات کو اپنی بات بناتے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو گھٹاتے ہیں اور خدا کو اپنی زندگی میں بڑھاتے ہیں، پھر اپنی میں کو کم کرتے ہیں اور خدا کی بات کو افضل جانتے ہیں۔ پھر ہم میں کے چکر میں گم نہیں ہوتے، پھر ہم خدا کے ساتھ وابستگی میں، خدا کی ساتھ وابستگی میں زیادہ گم ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ان ساری باتوں کا لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ مقدسہ مریم کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی ہاں میں ہاں ملانی ہے تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ مقدسہ مریم نے جب کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، تو اس نے اپنے آپ کو اس خردگی میں دیا۔ جب اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، کہ جو منصوبہ تو نے میرے لیے بنایا ہے، جس کام کے لیے تو نے میرا چناؤ کیا ہے، میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ سارا کچھ میرے لیے تو کر، میں بس بیٹھی رہوں۔ اس نے کہا جو کچھ تو نے فیصلہ کیا ہے، جو کچھ تو نے کہا ہے، میرے لیے ویسا ہی ہو، یعنی کہ میں ہر مشکل جو اس راہ پر آئے گی، جو تکلیف آئے گی، جو کچھ مجھے کرنا پڑے گا، میں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ بھی مجھے بھوک لگی ہے، لیکن مجھ سے پکایا نہیں جاتا، مجھ سے آٹا گوندھا نہیں جاتا، مجھ سے گندم لائی نہیں جاتی، پیسی نہیں جاتی، اگر یہ سارے کام سے نہیں ہوتے تو روٹی خود بخود تو میرے منہ میں، ہم اتنے لکی نہیں جتنا الیاس نبی تھا کہ وہ صارفت کی بیوہ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اپنا آٹا پہلے مجھے دے، اتنے لکی، یا پھر ہم اتنے بھی نہیں کہ یسوع مسیح جب صحرا میں سے گزرے تھے تو یسوع مسیح کے پاس شیطان آیا تو کہتا اگر تو کہے تو تیرے لیے یہ پتھر بھی، یسوع مسیح کے لیے تو ہو سکتا ہے بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی برکت کا تجربہ کریں تو خدا کی برکت کے ساتھ، خدا کے فضل کے ساتھ تعاون کرنا ضروری ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ بڑے دن کا موسم
آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے انفرادی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر اور ملکی سطح پر، تمام دنیا میں مسیحی پہچان اور شناخت میں یہ ایک خاص موسم ہو اور ہم دنیا میں یسوع مسیح کے ایسے گواہ ہو کہ ہم امن، سلامتی، پیار اور محبت کے پیغامبر بن جائیں مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔ اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد میں کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں۔ ہم زندگی کی یہ روٹی اور نجات کا یہ پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا پاک بدن اور پاک خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا فرانسس، ہمارے بشپ سیمسن اور اپنے سب خادموں اور خادماؤں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے قابل محبت عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں، بہنوں اور بچوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، حضرت یوسف کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور سب مقدس و شہیدوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری عزت پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا اپنے مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ اے خدا یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی و اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق
मुताबिक है। और हमारे खुदा यीशु मसीह की सलामती आप में से हर एक के साथ हो। बड़े खुशी और शांति के साथ आइए एक दूसरे की सलामती चाहें। खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तुझे जहान के गुनाहों को उठाया जाता है, हमें सलामती रहम कर। अजीज भाइयों और बहनों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। कितने ही मुबारक है हम सब जो इस पाक बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम अपनी अब्दी निजात की ज़मानत यानी मसीह खुदावंद का पाक बदन और पाक खून लेकर और तेरे पाक कलाम से शेर होकर तुझसे अब इल्तिजा करते हैं कि जितनी नजदीक हमारी निजात की ईद आ रही है, हम दीनदारी और अकीदतमंदी के साथ उतनी ही ज्यादा रूहानी वाशती जिस्मानी तरक्की करते जाए, ताकि लायक तौर पर तेरे प्यारे बेटे की पैदाइश का दिन मना सके, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तो कादिर मुतलक रहीम खुदा के जिसके प्यारे बेटे के पहले आने पर आप ईमान लाते और उसके दोबारा आने का आप इंतजार करते हैं, आपको उसी की आमद की तजल्ली से मुकद्दस बनाए और अपनी बरकत से आपको माला माल करे। आमीन। वो आपको मौजूदा जिंदगी के मैदान में ईमान के लिहाज से साबित कदम, उम्मीद की रूह से शादमान और सादतमंद, नीज मोहब्बत में बाअमल ठहराए। आमीन। ताकि आप अकीदतमंदाना जज्बात के साथ अपने निजात दहिंदा के इंसान बनने और दोबारा हमारे दरमियान आने की खुशी कर सके और उसकी पुरहश्मत तशरीफ आवरी के मौका पर जावदाना जिंदगी के इनामात पाकर नहाल कर दिए जाएं। आमीन। और कादिर मुतलक खुदा आपको बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से। आमीन। हमारी आज की ये इबादत अपने इख्तिताम को पहुंची, खुदावंद की सलामती में रहे। खुदा का शुक्र हो। सब बैठेंगे। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है, मैं नजिया नायब से उसके साथ की दावत देते हैं अमैनुअल बरकत को, वो आए फादर जी को फूलों के का गुलदस्ता पेश करें। अमैनुअल बरकत। दिल से वो सामने आए और फादर जी को फूलों के हार का तोहफा पेश करें। और मेरी गुजारिश, इसके साथ ही मेरी गुजारिश है बेटी नज़मीर मुख्तार से वो फूलों के हार का तोहफा पेश करें।
मेरी गुजारिश है मैं नजीरा नायब से वो फादर जमील को खुशी की इस खुशी के मौका पर मैं नजीरा के सामने आ जाए।